دیکھو سنت اور بدعت کی ایک آسان مثال ہے. سنت ہے نا، سنت یہ ہر زمانے میں ایک جیسی رہے گی. سنت ہر زمانے میں ایک جیسی رہے گی، سنت کبھی تبدیل نہیں ہوگی. مسواک سنت ہے 1400 سال پہلے بھی سنت ہی آج بھی کیا ہے سنت ہے. مسواک کی سنت تبدیل نہیں ہوگی. امامہ پہننا، ٹوپی پہننا، کرتا پہننا، جبہ پہننا جو سنت ہے وہ 1400 سال پہلے بھی سنت تھی اور آج بھی کیا ہے سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں سنت ہیں وہ آج تک سنت ہے، قیامت تک وہ تبدیل نہیں ہونے والی ہے. لیکن جو ایجاد کرنا دین کے اندر جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتی ہے چینج ہوتی رہتی ہے، دور کے ساتھ کیا ہوتی رہتی ہے چینج ہوتی رہتی ہے. ایک پہلے میں نے مثال دی تھی پچھلے سال کہ دیکھو ایک 500 کا نوٹ ہو، 500 کا کیا ہے نوٹ ہے، وہ نوٹ حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کرتا ہے. وہ نوٹ اوریجنل ہے، حکومت پاکستان نے اس کو کیا کیا ہے جاری کیا. میں کہوں کہ یار یہ نوٹ کا کاغذ تھوڑا سا لائٹ ہے، کاغذ کیا ہے تھوڑا ہلکا ہے، کلر بھی تھوڑا اس کا ہلکا ہے، میں اس سے اچھا کاغذ استعمال کر کے، اس سے اچھا کلر استعمال کر کے، اس سے اچھا ڈیزائن بنا کے ایک نوٹ چھاپ دوں. خرچہ اس سے زیادہ کیا میں نے، اس سے اچھا نوٹ بنانے کی کوشش کی ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ جب میں وہ نوٹ چھاپ دوں گا یا وہ نوٹ بنا لوں گا تو وہ نوٹ مارکیٹ میں چلے گا؟ حالانکہ میں نے اس سے زیادہ خرچہ اس پر کیا ہے، اس سے اچھا کلر لگایا ہے، اس سے اچھا پیپر یوز کیا ہے، اس سے اچھا ڈیزائن بنایا ہے. وہ چلے گا مارکیٹ میں؟ نہیں چلے گا، بلکہ مجھے پکڑ کر کیا کر دیں گے بند کر دیں گے، آپ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے. اس کے برعکس جو اصلی نوٹ ہے وہ تھوڑا پرانا ہونے کی وجہ سے اس کا رنگ تھوڑا سا ڈم ہو گیا، ہلکا سا کہیں سے خراش لگ گیا، کچھ ہو گیا، وہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ وہ چلے گا. سمجھ گیا؟ وہ چلے گا، ہر صورت کے اندر چلے گا. تو یہی مثال ہے ایک آسان سی سنت اور بدعت کی کہ سنت 1400 سال 1450 سال گزر گئے، اس کے گزرنے کے بعد بھی اگرچہ زمانے کی وجہ سے لوگوں نے کسی چیز کو ترک کر دیا، کچھ ہو گیا، تو وہ اللہ کے دربار میں، نبی کے دربار میں کیا ہے قابل قبول ہے. اس کے برعکس اس سنت کو چھوڑ کر اگر میں کوئی نئی چیز لے کر آؤں نوٹ کی طرح، اس کو میں جتنا اس میں ڈینٹ پینٹ کر لوں، جتنا خرچہ کر لوں، دنیا والوں کو تو اچھا لگے گا لیکن اللہ کی اور نبی کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. یہ عام سی مثال ہے سنت اور رسول. دیکھو ہر چیز کا ایک ضد ہے. دن کے مقابلے میں رات ہے، خوشی کے مقابلے میں غمی ہے، زندگی کے مقابلے میں موت ہے، دھوپ کے مقابلے میں سایہ ہے، گرمی کے ساتھ سردی ہے، مرد کے ساتھ عورت ہے. سمجھ گئے؟ تو ہر چیز کا ایک ضد ہے. وہ خلقناکم ازواجا کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے، تو ہر چیز کی ایک جوڑی ہے، ہر چیز کی ایک جوڑی ہے. اسی طریقے سے توحید کی ضد، توحید کا ضد وہ شرک ہے. توحید کا ضد کیا ہے؟ شرک ہے. اسی طریقے سے سنت کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. سنت کی ضد کیا ہے؟ وہ بدعت ہے.